اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلام کے دوستو۔ نیو یارک دنیا کا وہ شہر جو کبھی سوتا نہیں، جہاں اونچی عمارتیں آسمان کو چھوتی ہیں اور جہاں کے لوگ اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن انہی عمارتوں کے سائے تلے ایک ایسی قوم بھی سانس لیتی ہے جو خوابوں سے نہیں، ایمان سے زندہ ہے۔ یہ ہے نیو یارک کے مسلمان۔ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ نیو یارک میں آج 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہیں، لیکن اپنے دین کے رشتے نے انہیں ایک کر دیا۔ یہ شہر اب صرف نیو یارک نہیں، نیو ایمان بن چکا ہے، جہاں اسلام مغربی معاشرے کے بیچ روشنی بن کر چمک رہا ہے۔ مگر یہاں زندگی آسان نہ تھی، کیونکہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ شہر ایک کڑی آزمائش بن گیا۔ دفاتر میں شک کی نگاہیں، ایئرپورٹس پر تفتیش اور میڈیا پر غلط تصاویر، یہ سب ان کے ایمان کا امتحان لیتے رہے۔ لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اپنے سر نہیں جھکائے، بلکہ اور زیادہ مضبوطی سے اسلام کو تھام لیا۔ اور آج نیو یارک میں سینکڑوں اسلامک سینٹر، مدارس، حلال ریسٹورنٹس اور خیراتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اسلام نہ صرف عبادت بلکہ خدمت انسانیت کا بھی نام ہے۔ اور جب رمضان آتا ہے تو نیو یارک کی فضا بدل جاتی ہے۔ ٹائم اسکوائر کے بیچ جب اجتماعی افطار ہوتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ مغرب کے دل میں اسلام کس طرح محبت اور امن کا پیغام پھیلا رہا ہے۔ ہر چہرہ مسکراتا ہے، ہر زبان پر شکر کے الفاظ ہوتے ہیں، اور ہر دل میں صرف ایک ہی دعا گونجتی ہے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایمان پر قائم رکھ۔ لیکن اس ایمان کی روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ لوگ صرف عبادت نہیں کرتے، وہ نظام بدلنے کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے زہران ممدانی۔ Focused on the words of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک سوشلسٹ مسلم امیگرنٹ امیدوار ہیں، کیا نیو یارک تیار ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں، نیو یارک تو ڈیفینیٹلی۔ ان کا خاندانی پس منظر متنوع ہے۔ زہران یوگینڈا میں پیدا ہوئے، بھارتی نژاد خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی والدہ میرا نائر ایک مشہور بھارتی امریکی فلم ساز ہے، اور والد محمود ممدانی۔ زہران کا خاندان بچپن میں ہی نیو یارک منتقل ہو چکا تھا۔ ممدانی نے سب سے پہلے 2020 میں نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابات لڑے اور جیتے، اور 2025 میں نیو یارک سٹی کی میئرشپ کے لیے انتخابات میں حصہ لیا اور سخت مقابلے کے بعد کامیابی پائی۔ ان کی مہم کا ایک اہم محور رہائش کی سہولت، کرایوں کی حد بندی، عوامی ٹرانسپورٹ کی مفت سروس سمیت بہت سے سماجی اصلاحات تھیں۔ لیکن زہران ممدانی کی کامیابی نے بہت سی لوگوں کی نیندیں اڑا دیں۔ کچھ لوگ حیران تھے کہ ایک نوجوان جو یوگینڈا میں پیدا ہوا، بھارت سے جڑا اور نیو یارک میں پلا بڑھا، وہ کیسے اتنے بڑے شہر کا فیصلہ ساز بن گیا۔ یہ کامیابی کچھ لوگوں کو راس نہ آئی۔ مثال کے طور پر ایک نیوز اینکر نے سوال کیا، کیا آپ بطور میئر اسرائیل کے کسی اعلیٰ نمائندے مثلاً نیتن یاہو کو خوش آمدید کہیں گے؟ زہران نے بغیر ہچکچاہٹ کہا، نہیں، اگر وہ آئیں گے تو نیو یارک کی پولیس انہیں گرفتار کرے گی۔ زہران وہ پہلے امریکی مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا کے 2 سب سے متنازع لیڈر کو للکارا، نیتن یاہو اور نریندر مودی۔ ممدانی نے کہا، اگر مودی نیو یارک میں آیا تو میں خود اسے گرفتار کرنے کا مطالبہ کروں گا، کیونکہ کشمیر کے بچوں کا خون بے آواز نہیں۔ اور یہ بیانات بعض بین الاقوامی حلقوں اور یہودی لوبی کو پسند نہیں آئے۔ اسی طرح ممدانی نے بڑے ارب پتیوں کے خلاف بھی ایک پالیسی تجویز کی کہ وہ اپنے ٹیکس میں شفاف ہو اور معاشرے کی بہتری کے لیے زیادہ حصہ دیں۔ یہ بات بھی امیر سرمایہ داروں کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ زہران ممدانی کی طاقت اور سچائی نے انہیں صرف مسلمان نوجوان اور عام لوگوں کے لیے امید کی علامت نہیں بنایا، بلکہ بڑی طاقتوں
اور بعض عالمی لوبیز کے لیے ایک چیلنج بھی بنا دیا۔ لیکن جہاں زہران ممدانی اپنی مسلم شناخت پر فخر کرتے ہیں اور انصاف، مساوات اور کمزور طبقات کے حق میں کھل کر آواز اٹھاتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف وہ ہم جس پرستی کے حقوق کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زہران کی چند پالیسیز اور بیانات ایسے بھی ہیں جن پر اسلام مخالفت اختلافات موجود ہیں۔ آخرکار یہ وقت ہی بتائے گا کہ زہران کس سمت میں کھڑے رہیں گے۔ With the Islamic Center, I've been now almost about 20 years. I started when my kids were very young. نیو یارک وہ شہر جو کبھی صرف خوابوں اور دولت کے لیے مشہور تھا، آج یہاں ایسی جگہیں بھی ہیں جو نیو یارک کے مسلمانوں کی پہچان ہیں، جیسے اسلامی کلچرل سینٹر آف نیو یارک۔ نیو یارک کی سب سے بڑی اور تاریخی مسجد 1991 میں تعمیر ہوئی اور یہ مین ہیٹن کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ گول گنبد اور اونچے مینار اسلامی فن تعمیر کی خوبصورتی دکھاتے ہیں۔ مسجد التقویٰ یہ مسجد نیو یارک کے سب سے سرگرم اسلامی مراکز میں سے ایک ہے۔ یہاں کے امام سراج الوہاب امریکہ کے مشہور عالم ہیں۔ مدینہ مسجد جو مین ہیٹن کے استاد ولیج میں واقع ہے، نیو یارک کی سب سے پرانی جنوبی ایشیائی مسجد ہے، جسے 1970 کی دہائی میں پاکستانی، بھارتی اور بنگلہ دیشی کمیونٹی نے مل کر بنایا۔ جمائکا مسلم سینٹر جنوبی ایشیائی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا اور نیپال سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ یہاں مدرسے، کمیونٹی اسکول اور خواتین کے لیے علیحدہ کلاسز بھی ہیں۔ اور آج نیو یارک کے نوجوان مسلمان سائنس، تعلیم، بزنس اور سیاست میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان صرف مسجد تک محدود نہیں، بلکہ ہر میدان میں ایمان کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شام کے وقت جب مین ہیٹن کی بلڈنگز پر سورج ڈوبتا ہے تو کہیں ایک چھوٹی سی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ اذان نیو یارک کے شور میں بھی اسلام کی سچائی کو یاد دلاتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں ایمان کی روشنی ضرور جلتی ہے۔ تو یہ تو تھی کہانی نیو یارک کے مسلمانوں کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے دوسرے شہروں کے مسلمانوں کی زندگی پر بھی تفصیلی ڈاکومنٹری بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں یس یا اوکے ضرور لکھیں، اور IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جہاں ہم دنیا کے ہر کونے میں اسلام کی اصل کہانی لے کر آتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔